اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قلم آیات نمبر 34 تا 52 میں اہل ایمان کے لیے جنت کے باغوں کی بشارت۔ مشرکین کو انتباہ کہ دنیا میں تو تمہیں مال و دولت مل گیا، لیکن روز قیامت نیک اعمال کرنے والے اہل ایمان ہی کامیاب ہوں گے۔ منکرین پر اس دن ذلت طاری ہوگی۔ اس دنیا میں انہیں ڈھیل دی جا رہی ہے، لیکن ان کا انجام بہت عبرتناک ہوگا۔ کفار کو فہمائش کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر کسی ذاتی غرض کے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کہ اللہ کا فیصلہ آنے تک مشرکین کی باتوں پر صبر سے کام لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم۔ بے شک پرہیزگار لوگوں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں سے بھرے جنت کے باغات ہیں۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم فرمانبرداروں کو مجرموں کے برابر کر دیں گے؟ ما لکم کیف تحکمون۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ اگر کبھی قیامت آئی بھی تو ہمیں وہاں بھی دنیا کی طرح بہترین نعمتیں ملیں گی۔ ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون۔ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تمہارے لیے آخرت میں وہی کچھ ہوگا جو تم پسند کرو گے؟ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون۔ کیا تم نے روز قیامت تک کے لیے ہم سے کوئی عہد و پیما لے لیا ہے کہ اس دن تمہیں وہی کچھ ملے گا جو تم خواہش کرو گے؟ سلہم ایہم بذالک زعیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے دریافت کیجئے کہ وہ کون ہے جو ان باتوں کا ذمہ لیتا ہے۔ ام لہم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین۔ ان لوگوں نے اللہ کے جو شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں، کیا انہوں نے اس بات کا ذمہ لیا ہے؟ اگر یہ سچے ہیں تو اپنے ان شریکوں کو بلا لائیں۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون۔ اور جس دن قیامت کی ہولناکی اپنے عروج پر ہوگی تو لوگوں کو سجدے کے لیے بلایا جائے گا، مگر یہ کافر سجدہ نہ کر سکیں گے۔ خاشعۃ ابصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوگی۔ اس رسوائی کا سبب یہ ہے کہ جب دنیا میں یہ توانا و تندرست تھے اور انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا تو یہ انکار کرتے تھے۔ فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث سنستدرجهم من حیث لا يعلمون۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کلام کے جھٹلانے والوں کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دیجئے، ہم ان کو اس طرح بتدریج عذاب کی طرف لے جائیں گے کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ۔ اور میں انہیں مہلت دے رہا ہوں، بے شک میری تدبیر بہت پختہ ہے۔ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون۔ کیا آپ تبلیغ دین پر ان سے کوئی معاوضہ طلب کرتے ہیں کہ وہ اس تاوان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں؟ ام عندهم الغیب فهم یکتبون۔ یا ان کے پاس غیب کی خبریں آتی ہیں جنہیں یہ لکھ لیا کرتے ہیں۔
فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم. بس آپ صبر کے ساتھ اپنے رب کے حکم کا انتظار کیجیے اور مچھلی والے یونس علیہ السلام کی طرح جلدی نہ کیجیے کہ بالآخر انہوں نے اللہ کو اس حال میں پکارا کہ وہ غم سے بھرے ہوئے تھے. لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. اگر ان کے رب کا فضل ان کی دستگیری نہ کرتا تو وہ برے حال میں چٹیل میدان میں پڑے رہ جاتے. فاجتباه ربه فجعله من الصالحين. پھر ان کے رب نے انہیں برگزیدہ فرما لیا اور صالح بندوں میں شامل کر لیا. حضرت یونس علیہ السلام اللہ کے حکم کے بغیر ہی اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے. آزمائش کے طور پر انہیں ایک مچھلی نے نگل لیا. پورا واقعہ سورہ صافات آیات نمبر 139 تا 148 میں درج ہے. وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ. اور یہ کافر لوگ جب قرآن سنتے ہیں تو آپ کو ایسی تیز نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا صحیح راہ سے آپ کے قدم ڈگمگا دیں گے اور کہتے ہیں کہ بے شک یہ شخص تو ایک دیوانہ ہے. وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ. حالانکہ یہ قرآن تو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے.